کرتے ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے. سبحان اللہ. اور یہ ہم اہل سنت و جماعت کے ایمان کا حصہ ہے. بے شک ایمان کا حصہ ہے. اگر آل رسول علیہ وآلہ والسلام کے ساتھ محبت نہ رکھی جائے، ان کا ادب اور ان کی تعظیم بجا نہ لائی جائے، تو ہمارے نزدیک وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے جو ایسا مسلمان ہے. پتہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جس آل کی ہم بات کرتے ہیں، مثلا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرابتدار جن کی ہم بات کرتے ہیں محبت، دراصل ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت ہے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا، بولو نا، صاحبزادی ہے نا، ان کا خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے نا، ٹھیک ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے نا. تو ہم حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے اس لیے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کی ذات کی بجائے جو ان کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یہ کہ یہ خون ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وجہ سے ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے تعظیم کر رہے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہی حضرت فاطمہ، یہی افراد اہل بیت یہ اگر دنیا میں موجود ہوتے مگر کسی اور کے خاندان میں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نہ ہوتے، تو فرمائیے تب بھی ہماری ان کے ساتھ محبت ہوتی؟ بولو بہتر سمجھ نہیں ہے، اس لیے ذرا چیزیں بول رہے ہیں. اگر رسول اللہ کی شہزادی نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نواسے نہ ہوتے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین، بلکہ کسی اور کے نواسے ہوتے، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کسی اور کی بیٹی ہوتی صاحبزادی ہوتی، تو کیا ہم پھر ان کی تعظیم کرتے جو کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ کی جو تعظیم ہے وہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت کی تعظیم جو ہے وہ ان کے افراد کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کے بات نسبت کی ہے. ہماری محبتوں، ہماری تعظیموں اور ہمارے ادبوں اور احتراموں کی کا جو مرکز جو ہستی ہے اس ہستی کے ساتھ جتنا جس کا تعلق زیادہ قریب ہے اتنا ہی زیادہ ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور اسی اصول پر چلیے ابو بکر صدیق کی محبت یا ان کی تعظیم ہم کیا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یا وہ مکے کے سردار تھے اس لیے محبت کرتے ہیں ان سے؟ ان کے اپنی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بلکہ اگر ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں یا ان کی تعظیم کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ یار ہے کس کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ ان سے محبت کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یار ہیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یار ہیں، جان نثار ہیں، غمخوار ہیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اسی طرح بڑے سے بڑے مرتبے کے صحابی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مرتبے کے صحابی تک جن جن صحابہ کے نام آپ کو آتے ہیں وہ بھی، اور جن جن صحابہ کے نام نہیں آتے وہ بھی،
کسی اور خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک اگر کسرا ایران کا دوست ہوتا، صحابی ہوتا، یا نعوذ باللہ ایسے روم جیسے بہت بڑے بادشاہ تھا، اگر ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ دوست یا صحابی ہوتا یا یار ہوتا، تو کیا پھر بھی ہم ان کی عزت کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے. تو پتہ چلا ابو بکر کی عزت جو ہے ابو بکر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، عمر کی عزت جو ہے عمر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، عثمان کی عزت جو ہے وہ عثمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان سب کی عزت اس لیے ہے کہ سب سچے جانبدار اور سچے غلام اور سچے غمگسار ہیں اور سچے یار ہیں، سچے یار ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ یعنی آل ہے تو کس کی؟ سرکار دو عالم. اور اصحاب ہے تو کس کے؟ دونوں ہی حضور کے ہیں نا، دونوں ہی حضور کے ساتھ منسوب ہے نا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈبے کے اوپر سوار ہو جائے، اس سواری کے جسم سے نکلنے والی وہی جو روٹین کے مطابق پسندہ اور مہم ہوتی ہے، وہ صحابہ کرام کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور محبوب ہے. تو پھر اندازہ فرما لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانور سے تو گئے گزرے نہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. اصل میں علم غیب نبی علیہ السلام کا اور حاضر اور ناظر یہ دو مسئلے عنوان کے اعتبار سے تو الگ، لیکن یہ دونوں مسئلے ایک ہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو ہم حاضر ناظر اس طرح مانتے ہیں کہ حضور ہیں تو مدینہ منورہ میں، لیکن پوری دنیا کو بالکل ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. تو حضور کا تو بہت بڑا مقام ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں، جو قصیدہ حضور غوث اعظم نے خود لکھا، وہ فرماتے ہیں نظر تو الا بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ علی حکم اتصالی. میری نظر تو تمام دنیا کے شہروں کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے میری ہتھیلی میں ایک رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے. اب بتائیے علماء نے مصطفیٰ کا یہ عالم تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا. تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا حاضر ناظر کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں جلوہ گر اور باوجود ایک جگہ ہونے کے سارے عالم کو کف دست اپنی جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرما رہے. ہاں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے، جب چاہے حضور علیہ السلام جہاں تشریف لے جائیں، یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے اور حضور پر کوئی پابندی نہیں کہ مدینہ منورہ سے نہیں جا سکتے یا نہیں، جہاں چاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے جا سکتے ہیں. اب سنیے، تبلیغ جماعت کے مولوی سے کہیے کہ تم اپنے مولوی کی کتاب نکالو تحذیر الناس، جس کے مصنف علماء دیوبند اور جناب تبلیغ جماعت کے بہت بڑے عالم دین کہلاتے ہیں، جنہوں نے دیوبند میں مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا جس سے ان کا دارالعلوم دیوبند معرض وجود میں آیا. مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب یہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں الاولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اولا بمانے اقرب آیا اور حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے وہ قرب حاصل ہے کہ ان کو ان کی جانوں کے ساتھ بھی حاصل نہیں ہے. اب مجھے بتائیے جو اسے کفر و شرک ہے خود دیوبندی اس سے کب بچیں گے؟ یہ بڑی مختصر تفصیل تھی. اگر آپ جاننا چاہیں ہمارے بہت بڑے عالم دین مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جال حق ملاحظہ فرمائیے. لکھا ہے کہ اہل حدیث پروفیسر عبد الجبار شاکر فاضل مدینہ یونیورسٹی کہتا ہے اہل سنت جماعت کو مشرک کہنا جائز ہے اور وہ حدیث سے ثابت کرتا ہے، اور یہ کہ جو میلاد مناتا ہے وہ مشرک ہے. یہ اہل سنت و جماعت کو مشرک کہنے والا جو ہے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 73 فرقوں کا جہاں ذکر کیا حدیثوں کے اندر، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا.
اور جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہے تو ترمذی ابو داود کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہی الجماعت، وہ جماعت ہے، اور مراد جماعت اہل سنت کی ہے یقیناً، جیسا کہ اگلی حدیث سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ نجات پانے والا جو فرقہ ہے وہ ہے کہ جو ما انا علیہ واصحابی پر عمل پیرا ہو۔ ما انا علیہ سے کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے مراد، اور اصحابی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو حضور کی سنت کی نسبت سے ہم اہل سنت کہلاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کی نسبت سے ہم اہل جماعت کہلاتے ہیں۔ اور ایسا بعض روایات کے اندر صراحتاً بھی آیا ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم الدین کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا، تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ حضور وہ جو جنت کے اندر جانے والا فرقہ ہے اور جہنم سے بچ جانے والا وہ کون سا فرقہ اور کون سا گروہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے الفاظ وہاں منقول ہیں، لکھا ہے کہ ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اس حدیث کی تخریج امام المحدثین امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح کے اندر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث کئی سندوں کے ساتھ مروی ہے، نہ کئی طریقوں سے مروی ہے، وہ اسانیدھا جیاد، اور اس کی سندیں جو ہیں وہ جید اور عمدہ ہیں۔ اور بندہ کی تحقیق کے مطابق یہ اس طرح کی حدیث جس میں 73 فرقوں کا ذکر ہے اور ایک فرقے کے نجات پانے کا ذکر ہے، اور وہ فرقہ کہیں فرمایا گیا کہ وہ ہم ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پر میرے صحابہ ہیں جو ان پر اس طریقے پر ہوں گے وہ لوگ ہیں، یا بعض اوقات اہل سنت و جماعت کے لفظ سے بھی آ گیا ہے، اور ما انا علیہ جو کچھ ہے یعنی جس طریقے پر حضور ہیں تو وہ حضور کی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ بھی موجود ہے، تو حضور کی سنت کی نسبت سے تعلق سے اہل سنت اور جماعت صحابہ کے تعلق سے اہل جماعت۔ تو اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کو مشرک کہنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پیروکار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے پیروکار ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا، جماعت صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنے والا جہنمی ہے، تو وہ شخص خود جہنمی ہے۔ اگر کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے، اگر مشرک کہتا ہے تو پھر بھی وہ خود کافر ہے۔ بڑی عجیب بات ملی ہوئی ہے۔ اسی حدیث کو نقل کیا ہے النہج المقبول من شرائع رسول صلی اللہ تعالی وسلم، یہ کتاب ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے صاحبزادے میر نور الحسن خان قنوجی کی، میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر غالباً 16 ہے یا 14 ہے یا 16 ہے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں بھی 73 فرقوں کا ذکر کیا، اور 73 فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ فرقہ ناجیہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا اور باقی سارے جہنمی ہوں گے، تو وہ لکھا ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ گروہ اہل سنت است، کہ فرقہ ناجیہ گروہ اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے۔ یہ تو ان کے اپنے اکابر نے بھی لکھا ہے، تو پھر کس طرح وہ اہل سنت و جماعت کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مشرک وہی ہو سکتا ہے کہ جو واقعتاً وہابیوں کی خود ساختہ شرک کی تعریف کے مطابق نہیں، بلکہ جس کو اکابرین امت نے قبول کیا شرک کی تعریف کو، اس کے مطابق جو شخص شرک کرے، جان بوجھ کر شرک کرے، تو وہ شخص جو ہوتا ہے نا وہ مشرک ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت مشرک نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت میں اور مشرک میں تو یہ تناقض ہے، نہ سنی جو ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے،
اور نہ مشرک جو ہے وہ اہل سنت ہو سکتا ہے. اور ہمیں بھی ذرا دکھائی جاتی کہ وہ حدیث کون سی ہے کہ جس حدیث میں لکھا ہوا ہے اہل سنت و جماعت مشرک ہیں. وہ کون سی حدیث ہے؟ اہل سنت و جماعت کا لفظ ہو اور آگے لکھا ہوا مشرک ہے. یہ ایسی کوئی حدیث اگر کوئی وہابی صاحب دکھا دیں پوری روئے زمین میں سے لا کے جس کے الفاظ ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا لفظ ہو اس کے اندر اور آگے مشرک کا لفظ ہو، تو انشاءاللہ تعالی میں 5 لاکھ روپے اس کو نقد انعام دوں گا، بشرطے کہ حدیث صحیح ہو. تماشا بنا رکھا ہے کہ حدیث سے اہل سنت و جماعت کا مشرک ہونا ثابت کر رہے ہیں. جی کیا بات ہے جی. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کہ جو میلاد مناتا ہے وہ مشرک ہے. میلاد منانا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی کا اظہار، یہی میلاد ہے نا، وہ کچھ اور بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آنے کی چاہیے کہ خوشی منائیں. تو اب سوال ان پروفیسر صاحب سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کا فضل یا اللہ کی رحمت ہے ان کے نزدیک یا نہیں؟ صاف صاف بتا دیں. وہ پروفیسر صاحب صاف صاف بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رحمت للعالمین شفیع المذنبین من کے دنیا میں حضور کی تشریف آوری جو ہے یہ اللہ کی رحمت یا اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہہ دے کہ اللہ کا یقیناً رحمت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حضور کا دنیا میں تشریف لانا، تو ہمارا موقف ثابت ہو گیا اس آیت کریمہ کے مطابق کہ خوشی منانی چاہیے. اور اگر وہ کہے کہ حضور کی تشریف آوری اللہ کی رحمت نہیں ہے، حضور کی نعوذ باللہ تشریف آوری اللہ کا فضل نہیں ہے، تو جائے جہنم کے جس طبقے میں جانا چاہتا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے، وہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. اہل حدیث کہلانے والوں کے سب سے بڑے مبلغ اور جس نے انڈیا کے اندر اہل حدیث کا تحریری طور پر بڑا کام کیا ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کرنوجی جو ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے شمامۃ العنبریہ فی میلاد خیر البریہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی ہے شمامۃ العنبریہ، حضور کے میلاد کے بارے میں لکھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف اس میں لکھا ہے، واقعات لکھے ہیں میلاد پاک کے. پھر جہاں تک سرکار کی تشریف آوری کی خوشی منانے کا معاملہ ہے، اس کو انہوں نے لکھا ہے، اس کتاب کے ابتدائی صفحات ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے میں اس وقت پیش کر رہا ہوں. اصل الفاظ جو ہیں وہ پڑھیں گے تو ان سے یہ مفہوم یہی نکلے گا. مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا حال معلوم ہونے کے بعد یہ حال سن کر خوشی نہ، دل کے اندر جس شخص کو خوشی نہ ہو، اس کے پاس اصلاً ایمان ہی نہیں. تو یہ کیسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی سے منع کرتے ہیں اور خوشی منانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، اور ان کا بڑا لکھتا ہے کہ جو میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نہیں ہوتا تو وہ شخص جو ہے اس کا ذکر سن کے خوش نہیں ہوتا، تو اس شخص کے پاس اصلاً ایمان ہی نہیں. اور اگر علماء دیوبند کی بات ہے تو ان سے یہ بات پوچھنے کی ہے کہ تمام اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت کے اندر لکھا ہے کہ میرا مشرب یہ ہے کہ ہر سال ذریعہ برکات سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کرتا ہوں، اور قیام میلاد کے اندر یہ جو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس قیام کے اندر مجھ کو لطف اور لذت محسوس ہوتا ہے. یہ تمام اکابر علماء دیوبند کے. آپ پھر ڈٹ جائیں اس فتوے کے اوپر کہ
کہ اگر فتویٰ ان کا یہی ہے تو پھر ان کے اپنے اکابر جو ہیں اس کی زد میں آ کے وہ مشرک ہوتے ہیں. ہم مشرک کیوں ہوں گے؟ انہی غیر مقلدین کے اکابر میں سے شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب کے اولاد میں سے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مختصر سیرت نبوی، جس کا اردو ترجمہ بھی یہاں پاکستان کے اندر وہابیوں نے چھاپا ہے. اس کتاب کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے اولاد نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر تو ابو لہب نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا تھا اپنی انگلی کے اشارے سے. وہ واقعہ لکھا ہوا سارا لکھ کر تو آگے اس کے بعد اس وہابی سادے نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو ابو لہب مشرک تھا، تو اس کو بھی حضور کی خوشی منانے پر اتنا فائدہ حاصل ہوا، تو کیا حال ہے اس مومن موحد کا کہ جو مومن ہونے کے باوصف حضور کا غلام ہونے کے باوصف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی کے اندر وہ اپنی توانائیاں یا اپنی جو کیا نام ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خرچ کرتا ہے اور اس پر خوشی مناتا ہے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا انعام. یہ شیخ الوہابیہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے یہ اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، مختصر سیرت النبویہ، مختصر سیرت الرسول، مختصر سیرت الرسول نام ہے، سیرت النبویہ نہیں، مختصر سیرت الرسول. تو بتا رہے ہیں دوست کے نام اس کا عبداللہ ہے. تو اس نے میلاد پاک جو ہے اس کو منانے میں اور وہ مال و دولت خرچ کرنا یا اور توانائیاں جو ہے خرچ کرنا، ان کے بارے میں وہابیوں کے اپنے بڑے نے یہ لکھا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے گا. پھر آگے شعر بھی لکھے ہوئے ہیں اس بات کی حمایت میں. یہ وہابیوں کے اپنے بڑے بزرگ ہیں، اور اگر ان کا فتویٰ واقعی ہے کہ جو میلاد منائے وہ مشرک ہے، جو میلاد منانے کو جائز سمجھے وہ مشرک ہے، تو ان کے اپنے جو ہیں وہ مشرک ہو گئے ہیں. پہلے ان کو مسلمان کریں کلمہ پڑھا کر، پھر ہماری طرف دیکھیں. پہلے اپنی منجی تلے ڈنگورا پھر پروفیسر صاحب اپنا کار صاف کرو، اس کے بعد پھر ہمارے بارے میں کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی معروضات جو ہیں وہ ضرور پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الحسين الجميل الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ولحظة وحين إلى يوم الجزاء والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. میں تینوں خلفاء کو بھی مانتی ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ کی شخصیت سے میں الجھن کا شکار ہوں. آپ یوں کہیے کہ تینوں کیا بلکہ چاروں خلفاء کو مانتے. تمام جو خلفاء ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، بلکہ 6 مہینے خلافت کا دور حضرت امام حسن کا بھی رہا. اب جو آپ کو ان میں تردد ہے امیر معاویہ کے بارے میں ابھی اسے دور کرتا ہوں. آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جب وطر نماز سنت ہے پھر حضرت عمر نے اسے باجماعت حکم فرمایا. بات یہ ہے کہ امیر معاویہ نے آپ کے خیال کے مطابق انہوں نے وطر میں غلطی کی یوں نہیں، بلکہ بخاری شریف میں حدیث یوں ہے کہ حضرت امیر معاویہ وطر کی 1 رکعت پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے غالباً حضرت ابن عباس سے شکایت کی کہ امیر معاویہ 1 وطر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، کاتب وحی ہیں، وہ جیسا کرتے ہیں کرنے دو. اسی وجہ سے خود امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی ہے کہ وہ وطر 1 پڑھنے کا حکم دیتے. یہ تو ایک فقہی اختلاف ہے، اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. اور وطر نماز جو ہے آپ نے سنت فرمایا، بلکہ وطر نماز جو ہے وہ واجب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وطر جو ہے وہ 3 واجب ہیں. یہ تو آپ کے جو خیالات تھے ان کو ہم نے بتا دیا. اب آئیے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو آپ کو تردد. سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے،
ایک عرصے تک کتابت قرآن مجید فرقان حمید کرتے رہے، تو اگر ہم امیر معاویہ کو معاذ اللہ خائن کہیں تو ان آیتوں کا کیا ہوگا جن کی کتابت حضرت امیر معاویہ نے کی؟ ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کئی حدیثیں بھی بیان کی، اگر وہ خائن یا بے اعتبار ہوں گے تو ان حدیثوں کا کیا بنے گا؟ پھر یہ کہ امام بخاری امام مسلم جن سے حدیث لیتے ہیں ان کے قواعد بہت سخت ہیں کہ جب وہ حدیث لیتے ہیں تو بڑے سخت ان کے قواعد، لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ کی حدیثیں امام بخاری نے بھی لی اور امام مسلم نے بھی لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ حضرت ام حبیبہ جو امیر معاویہ کی سگی بہن تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ اس اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے امیر معاویہ جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے برادر نسبتی بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں سالہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شخصیت پر بڑے بڑے بزرگان دین نے جو کلام کیا ہے، ہم اس میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بزرگان دین ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ مثلا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد لیجئے کہ آپ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام امتوں میں بہتر حضور کی امت ہے، اور ان سب امت میں اس زمانے والے بہترین ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اس فصل میں خلافت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر خلافت کے والی امیر معاویہ رہے 19 سال تک، اور اس سے پہلے انہیں عمر رضی اللہ عنہ نے شام کا حاکم رکھا اور 20 سال تک رہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا حاکم رکھا اور وہ 20 سال تک رہے۔ حضور غوث اعظم کا دوسرا ارشاد سنیے، یہ غنیۃ الطالبین ہی میں ہے۔ امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کے متعلق وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور لیکن حضرت علی کا حضرت طلحہ زبیر و عائشہ صدیقہ امیر معاویہ سے اس قتال کے متعلق امام احمد نے تصریح کی ہے کہ اس میں اور صحابہ کے تمام جنگوں میں بحث کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام قدورتوں کو قیامت میں دور فرما دے گا، جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ہم جنتیوں کے سینوں سے کینہ نکال دیں گے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت علی مرتضیٰ اور ان صحابہ سے جو جنگ کرنے میں حق پر تھے، اور جو کوئی ان کی اطاعت سے خارج ہوا اور ان کے مقابل جنگ آزما ہوا اس نے امام برق سے بغاوت کی، لہذا اس سے جنگ جائز ہوئی۔ اور جن بزرگوں نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی، جیسے حضرت طلحہ زبیر امیر معاویہ، انہوں نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا جو کہ خلیفہ برحق اور مظلوم ہو کر شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان کے قاتلین حضرت علی کی فوج میں شامل تھے، لہذا ان میں سے ہر ایک صحیح تعویل کی طرف گئے۔ کیا مطلب ہوا؟ امیر معاویہ حضرت طلحہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مطالبہ حضرت علی سے یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ یہ مطالبہ اپنے طور پر بیجا نہیں تھا بلکہ بجا تھا۔ اسی طرح پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک اور جگہ فرماتے اور رہی امیر معاویہ اور ابن سفیان کی خلافت، پس وہ اس وقت درست ہوئی جبکہ حضرت علی کی وفات ہو گئی، اور امام حسن نے اپنی خلافت سے علیحدہ کر لیا، اور امیر معاویہ کے سپرد آپ نے اپنی خلافت کر دی ایک مصلحت کی بنا پر جو امام حسن نے دیکھی، اور آپ کو مصلحت عامہ اسی میں نظر آئی کہ مسلمانوں کو خون خرابے سے بچایا جائے۔ دیکھیے آپ کس طریقے سے تعویل اور توجیہ ہو رہی ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ امور خلافت سے جس کے حق میں دستبردار ہو جائیں اور ان سے صلح کر لیں، انہیں گمراہ اور ان کے متعلق قدورت دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو پھر امام حسن پر بھی الزام آئے گا کہ امام حسن نے ایسے غلط آدمی کے حق میں اپنی دستبرداری کا کیوں اعلان کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ آئیے ایک دو حوالے آپ اور ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم اہل سنت تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور انہیں بھلائی ہی سے یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ تو مطلق تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھلائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ لاہور میں رہتی ہیں۔ حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعے کا وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس طریقے سے ذکر فرماتے ہیں جو سننے کے لائق۔ داتا گنبش رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب جو فارسی میں ہے اس کے صفحہ نمبر 58 سے یہ عبارت شروع ہوتی،
حضرت داتا گنبش علی حجویری حضرت امیر معاویہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، بولا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، میں فقیر بال بچے دار، آج رات کی روٹی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، ہمارا رزق راستے میں۔ اس کے پہنچنے پر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آپ کی خدمت میں 5 تھیلیاں پہنچی، ہر ایک میں 1000 اشرفیاں تھیں، اور لانے والوں نے پیغام دیا کہ حضرت معاویہ نے معذرت کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ معمولی نذرانہ اپنی معمولی ضرورتوں پر خرچ فرما دیں، اس کے بعد اس سے بہت زیادہ حاضر کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس فقیر کی طرف اشارہ فرمایا اور 5 تھیلیاں اس سے بغ دیں۔ اب بتائیے، اگر امیر معاویہ خدا نہ خواستہ غلط ہوتے تو کبھی بھی امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کا نذرانہ قبول نہیں کرتے، اور اس قسم کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ واقعتاً آپ اگر حضرت امیر معاویہ پر کچھ پڑھنا چاہتی ہیں، کچھ تحقیق کرنا چاہتی ہیں تاکہ آپ کی دل کی کدورت دور ہو جائے، حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب بدایونی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ان کی آپ کتاب حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر، یہ لاہور سے آپ کو کتاب مل جائے گی جو حضرت امیر معاویہ پر بڑی جامع ہے اور پڑھنے کے لائق ہے، جس سے آپ کے دل کی تمام کدورتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ گنگوئی ان کا ایک فتاوی ہے، فتاوی رشیدیہ، اس میں یہی کوشچن ہوا کہ نبی کو یا رسول اللہ کے ساتھ ندا دینا، یا کے ساتھ ندا دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب انہوں نے یہی لکھا ہے، یاد رکھیے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دور سے پکارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز نبی کے کانوں تک پہنچا دے گا، تاکہ قدرت مان کے جب یہ عقیدہ رکھے گا تو بالکل جائز و درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے عطا کے بغیر نبی خود براہ راست سن لیں گے تو کفر و شرک ہے، ہم کہتے ہیں اس میں 100% ہمیں اختلاف نہیں ہے، کیا بات، ایک لمحہ اختلاف نہیں ہے کہ بالکل اللہ کے عطا کے بغیر کوئی ایک آدمی سامنے والے کی آواز نہیں سن سکتا۔ بے شک دیکھیے اللہ تعالیٰ بہرا بنا دیتا ہے جب آدمی کو، سامنے بیٹھا ہو کیا آپ کان میں سرگوشی کریں گے، نہیں سن سکے گا، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہ رہا کہ اس کی آواز اس کے کان تک پہنچے، نہیں سن سکتا۔ اور اللہ چاہے تو 3 میل دور سے ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کلام کرے تو سلیمان علیہ السلام اس سے کلام سن کے قرآن سے ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دور تک آواز پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، اسی اللہ کی قدرت پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز نبی تک پہنچاتا ہے اور آپ سماعت فرماتے ہیں۔ تو یہ وساوس دور ہونے چاہیے۔ اب آئیے اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم حاضر و ناظر کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی جزیات کہاں سے ثابت ہیں؟ پہلا ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، اس کی حدیث میں نے عرض کی۔ دوسرا، پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی۔ اس کے لیے ایک حدیث دیکھیے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زویت لی الارض، میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا اور اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا پوری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا گیا، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ شاید آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو یہ تو ایک معجزہ تھا جو ایک وقت میں ظہور پذیر ہوا اور ختم ہو گیا، اس کو دوام اور استمرار کے طور پر پیش کرنا کہ آپ کو دائمیہ صفت حاصل تھی، یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ یہ ثابت ہے قرآن سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آنے والی گھڑی فضائل و کمالات و برکات کے اعتبار سے آپ کے لیے پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ معجزہ مل گیا، صفت ایک ملی، ایک چیز آپ کو حاصل ہوئی، چھن گئی، بتائیے ترقی ہے کہ تنزلی؟ یہ تنزلی ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی صفت سے افضل ہے، پہلی سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ نبی کریم کو جو کچھ عطا ہوا وہ اللہ نے واپس نہیں لیا، بلکہ اب اس میں برکت اور ترقی میں ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج سے 1500 سال پہلے جو نبی مشارق و مغارب کو ایک مقام پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، آج اس کی نگاہوں کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟
سرکار کی عظمت نہیں جان رہی. وہ اصل میں شان مصطفیٰ. یہ اصل میں بہت تحیر کے عالم میں اس وقت استغراق ہے. وہ توجہ نہیں چاہتے کہ نعروں کی طرف جائے، اس لیے پوری ماہویت کے عالم میں سماعت فرما رہے ہیں. یہ میں ان کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتا ہوں. نہیں نہیں نہیں، یہ سونے والی عوام ہی نہیں ہے. یہ تو نہ خود سوئیں گے نہ دوسرے کو سونے دیں گے. ٹھیک ہے نا، اس لیے میں صحیح آپ کی سفارش کر رہا ہوں حضرت صاحب کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ عربی میں گفٹ کو، ہدیے کو، تحفے کو ہبا کہتے ہیں. ہبا کرنا، تحفہ دینا. یہ یاد رکھیے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو پھر دے کر واپس لینا مکروہ تحریمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو تحفہ دے کر واپس لینے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے وومیٹنگ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ چاٹ لینا. اتنا برا سرکار نے اس کو بیان فرمایا. لہذا فقہا نے مسئلہ یہ نکالا کہ کسی کو گفٹ دے کر پھر اس سے واپس لے لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے. خود سوچئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک پیغام ہم تک پہنچا دیا کہ دے کر واپس لینا مکروہ ہے، ناجائز ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کچھ دے کر واپس کیسے لے گا؟ جو صفت وہ اپنی مخلوق کے لیے پسند نہیں فرما رہا، خالق اس صفت سے ضرور پاک ہوگا، اس لیے کہ وہ ضرور عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک و صاف. لہٰذا اللہ نے جو نبی کو عطا فرمایا وہ دائمی طور پر عطا فرمایا. جو کچھ صفت عطا فرمائی اس میں کبھی زوال نہیں ہے، اس میں ترقی بھی ترقی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارق و مغارب کو ملاحظہ فرمایا زمین کو سمیٹ دیا گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں بالکل ایسے دیکھتے ہیں جیسے کفے دست. اور یاد رکھیں کہ یہ تو نبی کا معاملہ ہے. اگر ایک کافر منافق بھی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی نگاہوں کی وسعت کا عالم تصور سے باہر ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑائے تو 500 برس میں پہلے آسمان تک پہنچے گا. پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اتنا ہی فاصلہ، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، اور ساتویں سے جنت کے درمیان، ہر ایک کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. کتنا طویل فاصلہ ہوا. لیکن صحیح حدیثیں کہتی ہیں کہ جب منافق کو، کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آ کے اس سے 3 کویسچنز کرتے ہیں اور وہ سوالوں کے جواب دینے سے عاجز آ جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں اوپر دیکھ. وہ دیکھتا ہے تو اس کو جنت نظر آتی ہے. زمین پہ لیٹا ہوا ایک منافق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں میں وسعت عطا فرماتا ہے کہ اوپر نگاہ اٹھاتا ہے تو جنت نظر آتی ہے. فرشتے کہتے ہیں اگر تو صحیح جواب دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اور اس کے بعد جنت کو بند کر دیا جاتا ہے. اتنے حصے سے کم از کم یہ ثابت ہوا کہ ایک منافق کی روح جب بدن کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو اس کی قوتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ زمین پہ لیٹے لیٹے نگاہ اٹھائے تو جنت تک پہنچ جائے. تو بتائیے پھر نبی کی قوت کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے. اور ہمارا دعوت تو یہاں تک ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو خدا کی قسم آپ کے میرے قلب میں جھانک کر ہمارے خیال تک پر مطلع ہو سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے کہ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدا کی قسم مجھ پر نہ تو تمہارے رکوع مخفی ہے اور نہ تمہارا خشوع و خضوع مخفی ہے. یعنی جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ پیچھے تم کس طرح رکوع کر رہے ہو اور تمہارے قلب کی کیفیت کیا ہے. خشوع و خضوع قلب کی کیفیت کا نام ہے. حضور یہ قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے. دل میں اللہ کا خوف رکھ کر نماز ادا کرنا، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ تمہارے قلب کا یہ خشوع و خضوع مجھ پر مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر بھی منکشف فرما دیا ہے. لہذا یہ اب کوئی اگر آپ سے کہے کہ چلو جی تم تو یہ کہتے ہو کہ نبی سن لیتے ہیں، تم اردو میں بولو گے، پنجابی میں بولو گے، انگلش میں بولو گے. ایک گونگا ہے وہ کیسے بولے گا؟ دل سے ہی بولے گا. تو نبی کیسے مطلع ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ ہر لینگویج پر اور قلب کی کیفیات اور خطرات پر مطلع ہو جاتے ہیں. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو آپ کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھی.
مفسرین فرماتے ہیں 7 لاکھ زبانیں. اور آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے مختلف اولادوں کے ساتھ مختلف زبانوں میں کلام فرماتے تھے. وہ اولاد جس جس علاقے میں جا کے بسی وہاں پر وہی زبان رائج ہو گئی. اس لیے یاد رکھیں تمام لغتیں توقیفی ہیں. توقیفی مینس من جانب اللہ عطا کی گئی ہیں. لہٰذا یہ بات جو بیچارے بے وقوفی میں کہتے ہیں کہ انگلش تو انگریزوں کی زبان ہے ہم کیوں سیکھیں؟ یہ فرنگیوں کی زبان ہے. فرنگی کی نہیں ہمارے رب کی زبان ہے نا. آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی. آدم علیہ السلام نے کلام کیا ان زبانوں کے اندر. وہ زبانیں عام ہوئی ہیں. زبانیں ایسی نہیں تھی کہ آپ بیٹھے اور میں بیٹھا اور ہم نے کہا چین ایک لفظ بنا لیا, چوں دوسرا لفظ بنا لیا. ہم نے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی ہے. تمام زبانیں ٹوٹل لغت الہام فرمائی ہے. انگلش بھی اللہ کی طرف سے, جاپانیز, چائنیز, فرنچ, روسی زبان سب اللہ کی عطا سے ہے. تو لہذا جب آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں تو اس میں کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں کہ علمی لحاظ سے ہمارے نبی کریم تمام انبیاء علیہ السلام سے فوق ہے, سبحان اللہ, بڑھ کر ہے. تو نبی کریم کی زبانوں پر مطلع ہونے کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے یہ عقیدہ ہی رکھنا چاہیے کہ ہم جس بھی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر مطلع فرمائے گا اور آپ اس کو سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آخری بات صرف 7 منٹ رہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پکار رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. کیوں پکار رہے ہیں؟ چلو مان لیا سن بھی رہے ہیں, توجہ بھی کر رہے ہیں, پکار رہا ہو. پکارنا 2 وجہ سے بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے, حاجت ہے, تم وہ حاجت نبی سے پورا کروانا چاہتے ہو. دوسرا حاجت تو اللہ سے لینا چاہتے ہو, پوری کروانا چاہتے ہو, لیکن نبی کو وسیلہ بناتے ہوئے پکار رہے ہو. اور دونوں چیزیں غلط, اس لیے کہ حاجت پوری کرنا تو اللہ کا کام ہے. اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے کہ اس کو چھوڑ کے نبی کی طرف آیا جائے. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جب براہ راست عطا فرمانے پہ قادر ہے تو وسیلہ قائم کرنے کی ضرورت ہی کیوں. تو لہذا نبی کو پکارنے کا کوئی جواز نہیں, نہ پکارا جائے. اس کا جواب مختصراً پہلی بات یہ کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہماری حاجتیں اور ضرورتیں اللہ ہی پوری فرماتا ہے. کسی کو انکار نہیں ہے, ہم بالکل اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن ہم یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ ایک چیز ایسی بتا دیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو براہ راست عطا فرمائی ہو. کہ آپ صبح جاگے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے کچھ موجود تھا. ارے بچہ آ گیا ماشاءاللہ, بچہ پیدا ہو گیا طریقی رات کے اندر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں عطا فرما دیا ہو, فون ہو گئے, آ گئے ہو ہاتھ میں. کوئی ایسی چیز کوئی براہ راست آپ کو ملی ہو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ اپنی مخلوق کو جو عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے عطا فرماتا ہے. تو ہم نے عادت الہیہ کو سمجھ لیا ہے اور عادت الہیہ کو سمجھنے کے بعد سنت صحابہ کرام پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ ہم سے بہتر عقیدے کو سمجھتے تھے, لیکن جب انہیں کوئی حاجت پیش آتی تھی وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نبی کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں. اور یہ راستہ ہمیں ہماری عقل نے نہیں ہمارے رب نے دکھایا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ اگر تم گناہ وغیرہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو یہ نہیں فرمایا ڈائریکٹ مجھ سے دعا کر لو. اگرچہ یہ بھی براہ راست مانگنا بھی منع نہیں ہے, ثابت بھی ہے. اس آیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہ اپنے جان پہ ظلم کر کے بیٹھے, گناہ کر بیٹھے, تو یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اللہ تعالیٰ بخش دے گا. نہیں, اے حبیب جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, فاستغفر اللہ, پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں, اب بھی کافی نہیں, واستغفر لهم الرسول, اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, لوجد اللہ توابا رحیما, تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ, اے اللہ ہم نے گناہ کیا, تیری بارگاہ میں رجوع کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھا دیا کہ رجوع میری ہی بارگاہ میں ہے لیکن میرے حبیب کے وسیلے سے. اس لیے کہ براہ راست کرو گے ہو سکتا ہے آداب سے ناواقفی کی بنا پر تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہ کر سکے, لیکن جب رسول کی بارگاہ میں آؤ گے تو اس سے تو میں وعدہ کر چکا ہوں ولا سوف یعطیک ربک فترضی, اے حبیب الکریم آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ
غافل ہو جائیں گے. اور یہ جب آیت نازل ہوئی تھی نبی کریم نے کیا رضا کا اظہار فرمایا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے. تو جو نبی اپنی امت سے اتنی محبت فرمائے جب اس کی طرف ہم رجوع کریں گے تو وہ کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائے گا؟ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب یہ رسول سفارش کر دے گا لوجد اللہ توابا رحیما تو تم ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پاؤ. تو دیکھیے ہمیں تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں خود رب بھیج رہا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. اور یہ آخری وسوسہ کہ نبی تمہیں نعمت دے گا، نعمت تو اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو بالکل نبی کی طرف متوجہ ہونا اس نظریے کے تحت نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہو گئی تو ہم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، بلکہ اس نظریے اور خیال کے تحت ہے کہ دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس نے کائنات میں نعمتیں تقسیم کرنے کا اختیار اپنے حبیب کو بھی عطا فرما دیا اور قرآن میں حکم دیا وہ امت سائلہ فلا تنہر، اے حبیب جب کوئی تیری بارگاہ میں آ کے سوال کرے اس فقیر کا سوال رد مت کرنا. اپنے لیے تو یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے مانگو گے تو میں ضرور ہی دے دوں گا. ٹھیک ہے قبول بھی ہوگا نہیں بھی قبول ہوگا، لیکن سرکار کے بارے میں فرمایا اللہ نے حکم فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں سوال کرے تو آپ اس کو جھڑکیے مت، اس کو مایوس مت کیجیے، ہے اس کو عطا کیجیے. اس لیے سرکار نے کبھی بھی کسی نے حاجت کا سوال کیا ہو اس کے جواب میں لا نہیں فرمایا، لا نہیں فرمایا، عطا فرمایا یا خاموشی اختیار فرمائی. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نعمت عطا فرما کے اختیار دیا کہ آپ اس کو عطا فرما دیں. ایک روایت اس پہ آخر میں کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ایک چہیتے صحابی ہیں. سرکار جب تہجد کے لیے باہر تشریف لاتے تو آپ لوٹا اور مسواک ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے. ایک سردیوں کی رات تھی، سخت سردیوں کی رات، سرکار باہر تشریف لائے، لوٹا مسواک پیش کی، سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا. فرمایا سل ربیعہ، مان کیا مانتا ہے؟ سل ربیعہ، سوال دیکھیں، سوال کر ربیعہ، سوال کر، نبی سے سوال کر، مان کیا مانتا ہے؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں نہیں کہا رسول اللہ آپ سے مان کے مشرک ہونا، میں تو اللہ سے براہ راست مانگوں گا. وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نہیں دے رہا، میں آپ سے کیوں مانگوں؟ نہیں، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اپنے وسیلے کو اتنا، اپنے حبیب کو اتنا عطا فرمایا کہ ان کو وسیلہ بنا لیں گے تو کوئی مایوس کبھی بھی نہیں ہوگا. لہٰذا کیا سوال کیا کہ آپ نے عرض کی کہ ربیعہ آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہے، آپ کا پڑوس مانگتا ہے. دیکھیے سامنے والے سے وہی چیز مانگی جاتی ہے جس کے بارے میں گمان ہو کہ وہ دے دے گا. اگر میں فٹ پاتھ پہ جا کے فقیر سے کہوں یار 1 کروڑ پاؤنڈ دینا تو آپ کہیں گے نا بے وقوف آدمی ہے، فقیر 1 کروڑ پاؤنڈ کہاں دے سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہے جس کے پاس نعمت نہ ہو اس سے مانگنا بے وقوفی. اور صحابہ بے وقوف نہیں ہے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے عطا سے نبی جنت کے مالک ہیں، جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے اور جنت کا جو مقام عطا فرمانا چاہے فرما سکتے ہیں. چلو میں عرض کیا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا او ہو ربیعہ یہ ہم کہاں دے سکتے ہیں؟ آج کل گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں کوئی 80 گز کا پلاٹ چاہیے تو بتاؤ وہ ہم دے دیتے ہیں تمہیں، جنت تو اللہ دے گا نہیں. اور غیر ذالک کے الفاظ میں سرکار فرمایا اور مان کیا مانگتا ہے؟ اسی اصل اللہ جب جنت میں آپ کی رفاقت حاصل ہو گئی تو ربیعہ کو اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے یاد رکھیے جو نبی جنت دے سکتا ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں دنیا کی ہر نعمت ہوگی اور وہ نعمتیں بھی ہوں گی کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے نبی سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنے سے منع فرمایا، کیا کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے؟ محترم احسان اللہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ جہاں جہاں قرآنی آیات ہیں جن سے متعلق یہ ہے فلا تدعوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو یا اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا جائے وغیرہ وغیرہ،
ایسی تمام آیتوں سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ حضور کے زمانے میں لوگ اپنی حاجتوں کے لیے بتوں کو پکارا کرتے تھے، اور اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں کفار مشرکین جب بتوں کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا۔ ہم اگر کسی کو مدد کے لیے پکاریں اور مدد کے لیے پکارنا ہی مطلق شرک ہو، اس کا مطلب یہ کہ کسی آدمی کو کوئی اگر پکڑ کر مارنے لگ جائے اور وہ مدد کے لیے کسی اپنے بھائی کو پکار لے یا جان بچانے کے لیے کسی اور کو پکارے تو کیا یہ سب کا سب شرک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم اہل اللہ کو یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اور پیغمبران اعظام کو یا اولیاء اللہ کو اگر مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس میں نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو قدرت انہیں عطا فرمائی ہے اس قدرت سے وہ مدد کرتے۔ ہم مسلمانوں کا اہل سنت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن کے بغیر کوئی آدمی مدد کر سکتا ہو، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، اور یہ ہرگز شرک نہیں۔ ہاں کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں بندے کو پکارتا ہوں بغیر اذن اللہ تبارک و تعالی وہ ہماری مدد کرے گا بالذات، تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پوچھا کہ اولیاء اللہ سے متعلق ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے، ہم اللہ تبارک و تعالی کے جو دوست ہیں یعنی اولیاء، گویا ان کی علامات میں سے یہ ہے اور ان کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ تبارک و تعالی کے دوستوں کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ فرما لہم البشریٰ۔ آپ نے پوچھا اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا، اس شخص کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ اور دلیل یہ دیتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی وہ مومن ہے۔ یہاں آپ کے یا تو دوست نے آپ کو دھوکہ دے دیا، کسی نے جن کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے، سب سے پہلی بات تو یہ سن لیجیے آپ کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اولو العزم صاحب ہیں، کاتب وحی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بے شمار معاملات پر ان پر اعتماد بھی کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بددین اور سخت گمراہ اور جہنم کا مستحق۔ رائے یہ مسئلہ کہ دلیل یہ دیتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی وہ مومن ہے، تو آپ کیا جانتے ہیں کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے؟ یہی البتہ غلطی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، مسئلہ صرف حضرت علی اور امیر معاویہ میں خلافت کا تھا، اور جو کچھ ہنگامہ کیا وہ ان کے بیٹے یزید نے کیا، لہذا یزید کو تو آپ متون کر سکتے، لیکن حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی حدیثوں کو امام بخاری نے لیا، امام مسلم نے لیا، اور دیگر گویا کتب نے امیر معاویہ کی حدیثیں جو ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، لہذا ان کا مخالف یا ان کی شان میں گستاخی کرنے والا سخت گمراہ اور بے دین۔ جمہور اہل سنت و جماعت کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین مسلمان تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ان کے حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی الحاوی للفتاوی میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس پر امام سیوطی نے بحث کی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے بھی حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کے مسلمان ہونے پر ایک کتاب لکھی۔ اس لیے ہمارا اس معاملے میں عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین دونوں مومن۔ اور سوال آپ کا یہ ہے کہ برائے کرم یہ بتائیے کہ اجماع کسے کہتے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ شریعت اور دین کا ماخذ ہمارے یہاں چار، یعنی سب سے پہلے کوئی مسئلہ اگر ہمیں دریافت کرنا ہوگا یا دیکھنا ہوگا تو ہم قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کریں، اس میں اگر نہ ملے تو پھر ہم احادیث مقدسہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان میں ہم تلاش کریں۔ ان میں اگر کوئی مسئلہ ہمیں نظر نہیں آئے تو ہمارے یہاں پھر قرآن اور سنت کے بعد دو باتیں اور، اجماع امت اور قیاس۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پوری امت اور پورے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع کس پر،
اور اس کے بعد میں پھر قیاس. یہ 4 باتیں ہیں جس پر دین کی بنیاد ہے. آدمی کو سمجھنے کے لیے کہ دین کیا ہے وہ اس کی یہ بنیادیں ہیں. آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اجماع کسے کہتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. اسی طریقے سے اس پر اجماع ہے کہ جب حدیث کا ذکر آئے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اسی طرح نماز جو ہم پڑھتے ہیں وضو کرنے کے بعد وقت مقررہ پر 2 رکعت یا 4 رکعت، تو اس پر بھی اجماع ہے کہ جسے ہم صلاۃ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ. مثال کے طور پہ ہم ایک مخصوص ایام میں احرام باندھ کر بیت اللہ شریف حاضری دیتے ہیں، مینا اور عرفات میں قیام کرتے ہیں، اس کا نام جو ہے حج ہے. اس پر امت کا اجماع. جس بات پر امت کا اجماع ہو جائے اس سے انحراف کفر ہے، یعنی ایسا شخص جو اجماع کی خلاف ورزی کرے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک بات تو یہ آپ کے ذہن میں. پھر آپ نے یہ پوچھا کہ چونکہ آپ نے یہ سارے سوالات پردے کے حوالے سے کی، مصر کے آپ نے فرمایا کہ مصر کے ایک عبد الوہاب خلف اپنی کتاب میں وہ حوالہ دیتے ہیں کہ تمام مجتہد اگر کسی حکم پر متفق ہوں تو اسے اجماع کہیں گے. یہ بالکل درست. پھر آپ نے کہا یعنی ماریتانیہ سے انڈونیشیا تک تمام مجتہد کا متفق ہونا ضروری. بہرحال ماریتانیہ اور انڈونیشیا ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی مجتہد اور اکابر علماء گزرے وہ جس پر متفق ہو جائیں تو اس کو ہم اجماع کہتے ہیں. جواب حاضر. آپ نے پوچھا کیا حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں؟ محترم زیاد صاحب، ہرگز امام مہدی ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. آپ نے پوچھا دوسرا سوال کہ ان کے ظہور کی کیا نشانیاں؟ ان کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہمیں کتابوں میں یہ نشانی ملتی ہے، جیسا کہ ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت صدر الشریعہ بدو طریق حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تمام حدیثوں کی تلخیص بہار شریعت حصہ اول میں بیان فرما دی، جو یوں ہے کہ امام مہدی کا ظہور جب ہوگا ان میں حالات یوں ہوں گے جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا. اس وقت تمام ابدال یعنی اللہ کے جو خاص اولیاء ہوتے ہیں جن کا نام ابدال ہوتا ہے، یہ تمام ابدال جو ہیں یہ دنیا سے اکٹھے ہو کر بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں. یعنی حرمین شریفین سے مراد یہ کہ کچھ مدینہ منورہ کچھ مکہ مکرمہ میں ہجرت کر جائیں. صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی. اچھا، رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے. اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے. دفتن یعنی فوراً غیب سے ایک آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو. یہ ان کے علامت ہے، اور ظاہر ہے کہ ان علامات میں سے بہت ساری علامتیں ایسی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور جب یہ علامتیں جن کا ذکر اوپر ہم نے کیا انشاءاللہ ان کے ہوتے ہی امام مہدی کا ظہور اس طریقے سے ہوگا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. باقی تفصیلات بہار شریعت حصہ اول میں ملاحظہ فرما سکتے. آپ نے پوچھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے متعلق اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، دوسروں کا عقیدہ کیا ہے. دیکھیے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام مہدی امت محمدی کے ایک فرد ہوں گے، اور گویا وہ نسب کے اعتبار سے سید ہوں گے. ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہوگا. وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. یہ تو مذہب اہل سنت ہے، اور ان کا دور عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ تقریباً ایک ہوگا. اب رہا کہ دوسروں کا عقیدہ کیا ہے، تو دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جس امام مہدی کے آنے کی حضور نے بشارت دی ہے وہ کم وقت کہتا کہ وہ خود ہی ہے. اسی طریقے سے حیدرآباد دکن میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مہدوی لکھتا ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ آن کر کے چلے گئے اور وہ ان کو مانتے بھی. اسی طریقے سے بعض لوگ جیسے شیعہ جو ہیں، شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی آ گئے اور وہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے
اور جو 40 پارے یا 50 پارے والا جو قرآن ہے وہ انہی کی بغل میں دبا ہوا ہے. وہ قرب قیامت میں جب آئیں گے تب جا کر لوگوں کو گویا قرآن نصیب ہوگا. اور اہل سنت کا عقیدہ میں آپ کو بتا چکا. آپ نے پوچھا کہ اسلام میں فرقہ بندی درست ہے یا غلط. محترم غفران صاحب، قرآن مجید فرقان حمید النص واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ نہ ہو، تفریق مت کرو یا فرقے فرقے نہ ہو جاؤ. اب جو شخص اسلام میں نیا فرقہ پیدا کرے اصل ذمہ داری اس کی ہے. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دون لوگوں پر قوم پر اسلام پیش کیا تو ایک ہی فرقہ تھا، یعنی مسلمانوں. اگرچہ منافقین کا ایک فرقہ موجود تھا اور جو کام تو مسلمانوں جیسے کرتا تھا لیکن حقیقت میں وہ دین سے برگشتہ تھا، زبان سے اقرار کرتا تھا اور دل سے انکاری تھا. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی یہ بات نقل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین آپ کے پاس آن کر کے یہ کہتے ہیں ہمیں ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں. ظاہر ہے کہ اسلام آنے کے بعد میں مسلمانوں سے جنہوں نے اختلاف کیا وہ فرقہ جو ہے وہ منافقین کا تھا. اور اس کے بعد میں اہل اسلام میں جتنے نئے نئے فرقے نکلتے گئے یہ فرقے نکالنے والے اس کے ذمہ دار ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو ایک طبقہ ہے جسے احادیث مقدسہ میں سواد اعظم کہا گیا وہ آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ طبقہ جو ہے وہ قائم رہے گا. تو اس کا اصل میں ذمہ دار وہ ہے جو تفرقے بازی کرے اور اس کی ذمہ داری اہل سنت و جماعت پر نہیں، اس لیے کہ اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے اور طبقے ہیں یہ سب کے سب بات کی سوال ہے جی کہ قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ناجی فرقہ اہل سنت و جماعت ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر کوئی اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے. اہل سنت و جماعت کی صحیح پہچان کس طرح کی جائے؟ آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس فرقے کے اندر اولیاء اللہ ہیں وہ فرقہ جو ہے وہ برحق اہل سنت و جماعت ہے اور دوسرے جو ہیں وہ جھوٹ ہیں. اس لیے کہ تمام صحابہ کرام بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کے بعد بے شمار اولیاء کرام ہوئے ہیں، جتنے مشاہیر اسلام ہیں متفق علیہم، تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سنی ہی ہوئے ہیں. اور صحابہ کرام کے مابعد کے زمانے کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد کے حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ سلسلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے. تو آگے پھر ان کے سلسلے کے اندر مرید در مرید کئی اولیاء کرام جو ہیں وہ موجود ہیں. ہاں جی، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید بن گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی دنیا بھر کے اندر مشاہیر اولیاء کرام ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سارے اہل سنت و جماعت ہوئے ہیں. تو جو شخص اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہو اور ان اولیاء کرام کو مشرک کہتا ہو یا ان اولیاء کرام کی تعظیم بجا لانے والوں کو مشرک کہتا ہو تو خود پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سنی نہیں ہے. تو اس وقت سر دست اتنی ہی علامت جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اگر یہ دیکھنا ہو، کبھی ہم بتایا کرتے تھے لوگوں کو کہ پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر ہم یہ دیکھا کرتے تھے، اس بات کا جائزہ لیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کون سچا سنی ہے اور کون سچا سنی نہیں ہے. اس بات کو اگر دیکھنا ہے
تو چلو انگریز کے دور سے تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ. جب انگریز کا دور یہاں انڈیا کے اندر آیا تو انگریزی دور سے پہلے یہاں انڈیا کے سرزمین کے اندر کوئی وہابی نہیں تھا, کوئی نجدی نہیں تھا, کوئی پرویزی نہیں تھا, کوئی نیچری نہیں تھا, کوئی قادیانی نہیں تھا, کوئی مرزائی نہیں تھا. دو فرقے تھے, ایک اہل سنت و جماعت اور دوسرا شیعہ. شیعہ بھی پرانے فرقوں میں سے ہے. تو شیعہ کے نام سے تو مغالطہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو سنی کہتے ہی نہیں, وہ تو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, لہذا ان کا قصہ تمام ہو گیا. پیچھے اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ انگریز کے دور سے پہلے کے جو اہل سنت و جماعت ہیں تو ان کو معیار بنایا جائے گا, اور ان کو معیار بنا کے تو چیک کیا جائے گا کہ ان کے عقیدے آج کل کے جو اہل سنت کہلانے والے فرقے اور فرقوں میں سے کس فرقے کے ساتھ ملتے ہیں. بات سمجھنے میں آپ کی آئی ہے نا جی؟ کیونکہ اس انگریز کے دور کے اندر بہت سارے انگریزی فرقے پیدا ہوئے ہیں, اور جو دیوبندی حضرات ہیں, وہابی حضرات ہیں, وہ تنگ کرنے کے لیے صرف اپنے جو ان کی گستاخانہ عبارات ہیں ان سے لوگوں کی نظر جو ہے اس کو پھیرنے کے لیے, تو وہ اہل سنت و جماعت جو بریلی والے ہیں تو ان حضرات کو وہ انگریز کا ایجنٹ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ انگریز نے یہ فرقہ پیدا کیا ہے, انگریز نے فرقہ پیدا کیا ہے, تو انہی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے, انہی لوگوں کے آپس میں. تو یہ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں, دیکھو یہ اہل حدیث تو اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے سے رہے, وہ تو اپنے آپ کو کل کر اہل حدیث ہی کہلاتے ہیں اور اہل سنت کہلانا پسند نہیں کرتے. پھر پیچھے کون رہ گیا؟ پیچھے رہ گئے دیوبندی. دیوبندیوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آج کل اپنے آپ کو سنی کہلا رہے ہیں, اور آگے جتنے گروہوں کے آپ نام لیں گے نا جو سنی کہلاتے ہیں ان میں وہ سارے دیوبندی ہی کی فروع ہیں, دیوبندی ہی میں سے نکلے ہیں, اور ان کے مقابلے میں کیا اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے. تو اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ اصلی کون ہے تو فرقہ بندی کا دور ہے یا انگریز کا دور جس میں فرقے پیدا ہوئے ہیں, جو پہلے تھا وہ اصلی تھا. تو اب موجودہ دور کے اندر بالفرض اگر مان لیا جائے کہ ایک سنی ہونے کا دعویٰ کرنے والے دیوبندی ہیں, ایک سنی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہم بریلوی ہیں, تو ان میں سے سچا کون ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ چلو انگریز کے دور میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں بعد میں ان ساری کتابوں کو بند کر کے رکھ دو, انگریز کے دور سے اوپر کی کتابیں جو ہیں اہل سنت و جماعت کی جو ہیں وہ ان کو دیکھ لو. تو تم میں سے جو بھی گروہ ان کے ساتھ مطابق ہوگا تو وہ سچا سنی ہوگا, اور جو ان کے ساتھ مطابق نہیں ہوگا وہ انگریز کا پیدا کیا ہوا سنی ہوگا. بات آپ سمجھنے کا نہیں؟ اور الحمدللہ ان کی کتابوں کے ساتھ اگر آپ ملائیں تو صرف اور صرف خالصتاً اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو ہیں یہ ان کا مذہب جو ہے ان کا عقیدہ جو ہے یہ ملتا ہے, اور وہابیوں تبلیغیوں دیوبندیوں کا کوئی عقیدہ ان کے ساتھ نہیں ملتا. تو یہ بھی ایک معیار ہے کہ فرقے بنے انگریز کے دور میں, اس سے پہلے یا شیعہ تھے یا سنی تھے, تو شیعوں سے تو تعارض ہی کوئی نہیں, ان کو تو علیحدہ کر دو ویسے ہی. اور جو سنی کہلاتے تھے ان کے اندر کوئی یہ جس طرح کے آج کل کے فرقے ہیں اس طرح کے فرقے نہیں ہوتے تھے, بلکہ وہ اصل اہل سنت و جماعت تھے, وہ نرول اہل سنت و جماعت تھے, خالص اہل سنت و جماعت تھے. ان کی کتابیں لے کر دیکھ لو, ان کی کتابوں کے اندر داتا گنج بخش علی جبیری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب پڑھ کے دیکھ لو, حضرت خواجہ شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عوارف المعارف جو ہے وہ پڑھ کے دیکھ لو, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم جو ہے وہ پڑھ کے دیکھ لو. اسی طریقے سے اور جو اولیاء کرام ہوئے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے بلند پایا امام ہوئے ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو, تو وہ کتابیں جو ہیں وہ لا محالہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت بریلوی کے ساتھ ملتی ہیں, دوسرے فرقوں کے ساتھ وہ نہیں ملتی. تو یہ بھی اس بات کی ایک علامت اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہی سچے اہل سنت و جماعت ہیں, باقی جو کچھ ہیں وہ سارے جعلی ہیں, من گڑت ہیں, اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اب وہ سنی کہلانا شروع ہو گئے ہیں. کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم جب سنی نہیں کہلاتے تو عوام الناس ہم سے نفرت کرتے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ چلو اب ہم سنی کہلانا شروع کر دیں, تو سنی کہلانا شروع کر دیا. پھر دیکھا ان کے اندر پیری مریدی کوئی نہیں ہوتی تھی, پیری مریدی کوئی نہیں ہوتی تھی, لیکن جب دیکھا
کہ ہمیں پیری مریدی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو انہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے پیری مریدی کا دھندا بھی شروع کر دیا، اور آج کل وہ بھی پیری مریدی کرتے ہیں. لیکن ان کی ہسٹریاں جو ہیں وہ تو ہمارے پاس موجود ہے نا جی. اگر یہ زبان سے نہیں مانتے، ان کی ہسٹریاں تو ہمارے پاس موجود ہیں. ان کے اکابر جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کے بڑے جو ہیں وہ کیا کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ انگریز سے پہلے کے جو اہل سنت و جماعت کے علماء، جو مسلم اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، جن کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کی سنیت سے، تو ان کے لٹریچر کو پڑھ کر تو دیکھا جائے گا، اور جب وہ دیکھا جائے گا تو وہ صرف اور صرف ان لوگوں پر فٹ آئے گا جو آج کل سنی بریلوی کہلاتے ہیں. فرمایا کہ دنیا میں اہل سنت کی تعداد کیا ہوگی. اب اللہ بہتر جانے کہ ان کی تعداد کیا ہوگی، ظاہر ہے اعداد و شمار تو نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہر شخص کی زبان پر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد آج کل دنیا میں 100 کروڑ کے قریب ہے. اگر 100 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے تو الحمدللہ کم سے کم 80-90% اس میں جو مسلمان ہیں وہ اہل سنت ہی ہیں، چاہے وہ شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، لیکن سب یہ اہل سنت ہیں. اور آج بھی پوری دنیا میں اہل سنت کی تعداد جو ہے وہ 80% مانی جاتی ہے. کہ قرآن شریف میں اللہ کے ولی کی کیا نشانیاں بتائی گئی، برائے کرم آیت اور سورت کا نام بھی بتائیں. دیکھیے 11واں پارہ اب ملاحظہ فرمائے، اتفاق سے 11واں رکوع بھی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. فرما خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ انہیں کوئی خوف اور کوئی حزن اور ملال نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ تو نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا وكانوا يتقون، یعنی اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان لائے، یعنی اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، وہ کانو یتقون، اور ایمان کے ساتھ صاحب تقوی. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو ولی، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال حرام کا علم یعنی علم دین رکھتا ہو، یعنی عالم بھی ہو. ضرورت کے مطابق علم رکھنا، اور گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کی شان میں جیسا کہ میں نے آیت بیان کی کہ ورنہ انہیں کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا، اور یہ کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں. حدیث شریف میں ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا سچا پکا شیدائی اور حضور کا ایسا مطیع اور فرما بردار ہو کہ وہ چلے تو لگے کہ مسلمان چل رہا ہے، وہ بیٹھے تو لگے کہ مسلمان. اس کی ہر ادا حرکات و سکنات میں اسلام اس طریقے سے گویا داخل ہو جائے کہ اس کی ہر ادا جو ہے وہ شریعت کے مطابق بن جائے. یہاں تک کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے. یہ چند علامتیں ہیں جو میں نے بیان کر دی، اور یہ آیت جو میں نے بتائی 11واں پارہ 11ویں رکوع میں آپ ملاحظہ فرما سکتے. شکریہ. سواد اعظم، سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم مانے بڑی. اگر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کسی عقیدے پر متفق ہو جاتی ہے تو ان کا اس عقیدے پر اتفاق بھی اس عقیدے کے حق ہونے کی دلیل تصور کیا گیا ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ کس سے ثابت ہے؟ سواد اعظم سے ثابت ہے، یعنی ایک بڑی جماعت سے ثابت ہے. اور اس کو دلیل اس لیے بنایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور یہ حاکم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا. اللہ تبارک و تعالی میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. وید اللہ علی الجماعۃ ھکذا، اور اللہ تبارک و تعالی کا دست رحمت جماعت پر اس طرح ہے. ھکذا اس طرح فرمایا، اس طرح ہے. سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اس طرح اللہ کا دست رحمت جماعت کے اوپر ہے. فاتبعوا السواد الاعظم، تو تم ایک بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت کے پیچھے چلو. فإنہ من شذ شذ فی النار، کیونکہ جو اس بڑی جماعت سے علیحدہ ہوگا اسے آگ میں علیحدہ کر دیا جائے گا. تو یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور خصوصاً عقیدے کے اعتبار سے گمراہی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا وہی عقیدہ درست تسلیم کیا جائے گا کہ جس پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت قائم ہوگی، اور
پھر اس بڑی جماعت کے ساتھ رہنا ہی اصل میں حق کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جو اس سے علیحدہ ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا مساجد ہوتی ہیں وہاں پہ تو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اہل سنت کی مسجد، جی جی وہاں پہ مسجد ہوتی ہے تو وہاں پہ کیسے اس کو پتہ چلے کہ امام کا عقیدہ صحیح ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بات آپ اس سے کہیں جس نے لندن نہ دیکھا ہو، برمنگم نہ دیکھا، وہاں بھی اہل سنت برمنگم میں 3 سال میں ختم نبوت کانفرنس میں گیا ہوں، اور پورے لندن وغیرہ، مانچسٹر، لندن، پیٹربرو وغیرہ وغیرہ سارے میرے گھومے ہوئے جلسے کیے ہوئے۔ اب نہیں جاتا میں اب اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں اتنے پیر اتنے علماء کہ خود گورنمنٹ پریشان ہے، تو ہم تو بنجر زمین تلاش کرتے ہیں، سمجھے صاحب؟ تو وہاں بھی مسجدوں میں الحمدللہ یا اللہ یا رسول اللہ درود شریف الصلاۃ والسلام کا یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے ٹریڈ مارک ہے بھائی۔ آپ کے دوست سے کہیے کہ آپ کو سجدے صاحب ہو گیا، جتنی سنی مسجد ہیں سب میں یہ ہماری علامت ہے الحمدللہ، سب میں علامت۔ ایک بات تو یہ امام کے نماز پڑھنے کے طریقے سے، دعا کے طریقے سے ہی پتہ چل جاتا، کم سے کم ہم لوگ تو پتہ لگا لیتے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں گھسا ہوگا، اور یہ حدیث میں بھی ہے تخنے اونچے، پجامے اونچے ہوں گے، پیشانی ابھری ہوئی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ تو علامتیں صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں موجود ہیں۔ تو بھائی مسئلہ ہے کہ بہت ہی کوئی سادہ آدمی، میرا خیال ابھی نئی نماز پڑھنی اس نے شروع کی ہوگی، لندن میں کوئی آپ کو سنیوں کی مسجد ایسی نہیں ملے گی جہاں یا رسول اللہ نہ لکھا ہوا، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور نماز کے طور طریقے سے پتہ لگ جاتا آدمی کو۔ کیا دیکھیں نا، اب نماز پڑھنے ہم دعا کرتے ہیں، آج جے السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم، جوتے ہاتھ میں اٹھا اور گئے، پتہ لگتا ہے نہ دعا نہیں ہو رہی، نہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے نہ وغیرہ۔ اس لیے ہمارے یہاں شعار اذان کے وقت درود شریف پڑھا جائے، اقامت میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعا جب ہوتی ہے تو درود شریف پڑھا تھا، سب کو پتہ لگ جاتا۔ منافقت کا تو علاج کسی کے پاس نہیں کہ لوگ بن کر کے 20 سال سنی بن کرے اور بعد میں پیٹ میں سے پیر نکالے اور مسجدوں پہ قابض ہو گیا۔ اب اس کا علاج تو ایک الگ بات ہے، لیکن اہل سنت میں ابھی بھی یہ مروج ہے الحمدللہ، پوری کراچی میں بلکہ پوری دنیا میں گھوما ہوں، اور اس میں ہر جگہ یہ موجود ہے علامت، جو ہمارا ٹریڈ مارک و شان ہے کہ دور سے دیکھ کر یہ اعلیٰ حضرت فرماتے الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توغرا تیرا، یہ توغرا ایسا ہے کہ شیطان دیکھ کے ہی بھاگ جاتا۔ یا کئی میں نے دیکھا یا نمازیوں کو سمجھ گیا وضو کیا ہے، یہ دیکھا ادھر لکھا ہوا، جوتے ہاتھ میں لیے چلے گا، لیجیے صاحب کیا ہوا؟ دیکھا ارے یہ تو دوسرے لوگوں کی مسجد ہے، کہاں گھس گئے ہم؟ نکل کے چلے جاتے ہیں، وہ تو مروت نہیں کرتے۔ خود ہمارے اس گلی کے بہت سارے حضرات یہاں نماز نہیں پڑھتے، دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم سنیوں کا ارے آپ بہت سخت لوگ ہیں، دیکھیے اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، سبحان اللہ ہے۔ آپ کا حال تو یہ ہے، یہاں رہتے ہوئے آپ دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں، آپ تو مروت نہیں کرتے، یہ ہم نے مروت سیکھی ہے۔ جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو، جہاں چاہے نماز پڑھ لو، نماز ہماری ہے، جس کے پیچھے پڑھیں۔ اور اس میں کیا جھگڑا؟ سنی کے پیچھے پڑے، وہابی کے پیچھے، دیوبندی کے، شیعہ کے پیچھے، کوئی جھگڑا ہی نہیں اس میں، بس ہم اپنے اماموں کے پیچھے پڑتے ہیں، اس میں کسی کو وہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ سنبل ہمارا جو ہے یہ الحمدللہ ہر جگہ یہ موجود، اور یہ ہمارا ہی نہیں بتا رہا ہوں، یہودیوں کے جو عبادت گاہیں ان پر ان کا ٹریڈ مارک موجود ہے، عیسائیوں کے جو عبادت گاہیں ان پر ان کا ٹریڈ مارک موجود ہے الحمدللہ۔ اس طرح سنیوں کا ٹریڈ مارک ہر مسجد میں لگا ہوا۔ اور کوئی اچھی بات آتی ہے، حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا مزار شریف، جو پرانا راستہ تھا جدہ سے مدینہ منورہ جانے کا، ایک الگ سے ایک سڑک آتی ہے جس کا نام ابوا ہے، اس مقام کا نام، وہاں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا مزار۔ حضور علیہ السلام کی بڑی مختصر عمر تھی اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اس راستے سے جب آپ آ رہے تھے تو راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پڑتا ہے، جس پر سعودیوں نے واچ لگا دی اور کوئی وہاں جا نہیں سکتا۔ کچھ ہمارے لوگوں نے غلطی یہ کی، جب معلوم ہے کہ سعودی حکومت اتنا جبر کرتی ہے مزارات پر قبر، تو کسی نے اس قبر کو قبر نما بنا دیا ایسے اٹھا کر کے۔ پھر کوئی صاحب پہنچے تو انہوں نے ہرا رنگ کر دیا، پھر کیا ہوا کوئی صاحب پہنچے تو انہوں نے چادر چڑھا دی۔ اب یہ باتیں تو سعودی برداشت نہیں کرتے۔ ان سعودی کمبختوں نے آج سے غالباً 10 سال کچھ زائد ہوئے کہ باضابطہ انہوں نے ٹریکٹر منگا کر اس کے بلیڈ سے پوری قبر کو چھیل دیا، اوپر سے پوری قبر کو چھیل دیا۔ اب اس وقت یہ بحث چلی کہ حضور علیہ السلام کے والدین مومن ہیں یا نہیں، مسلمان ہیں یا نہیں، ایک بات۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مزار آپ اگر قبلہ رخ جائیں، پرانا حرم جو ترکیوں کا بنا ہوا ہے جہاں اس وقت امام ہوتا، بابو سلام سے جب داخل ہوں تو بابو سلام سے آگے کسی زمانے میں شیڈ پڑے ہوئے، تب تو شاید وہ مسجد نبی کا حصہ بن گئے، یہاں ان کا مزار تھا اور ان کے ساتھ کوئی 2-3 صحابہ کرام کے بھی مزارات۔ اخباری ایک کٹنگ ہمارے فائل میں موجود ہے نوائے وقت کی، اس میں یہ خبر چھپی، اور ہندوستان کے اخبار میں حقیقت حال اللہ بہتر جانتا، اس میں یہ خبر چھپی کہ مسجد نبی کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ اور جو کچھ صحابہ کرام تھے ان میں ایک کا نام چھپا تھا حضرت اوکاشا رضی اللہ عنہ، ان کے مزارات کو سعودی حکومت نے کھول کر کے اور ان کے اجسام کو انہوں نے یہ سوچا کہ سارے ڈھانچے ہوں گے ہڈیاں، اس کو جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ یہ نوائے وقت کی اور بمبئی کے اخبار کی خبر تھی کہ جب یہ قبریں کھودی گئیں کہ ان کے اجسام بالکل صحیح سلامت اور ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ میں نے اس پر بہت بڑے دلائل سے نہیں کہہ رہا، بعض حضرات جو مدینہ منورہ میں عمر بھر سے رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا واقعہ ہوا لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں لگا کیا ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کارروائی انہوں نے خفیہ طور پہ کی، اگر یہ کارروائی سب کے سامنے کرتے تو شاید کچھ ہنگامہ ہوتا، یہ قبریں کھودی جا رہی وغیرہ، شاید انہوں نے خفیہ طور پر یہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب آئیے، ہمارا اس معاملے میں مذہب یہ ہے، حضور کے والدین کے متعلق اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک رسالہ ہے، اہل علم حضرات ان سے رجوع کریں، اس کا نام ہے شمول الاسلام۔ اس میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے مقدمے میں حدیثیں لکھی، صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں تاکہ صرف مسئلہ واضح ہو جائے، ورنہ اس میں بڑی لمبی اور چوڑی گفتگو ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں طیب ارحام سے اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک اور آدم علیہ السلام سے حضرت آمنہ تک جتنے پیٹوں سے، جتنے شکم اور جتنے پشتوں سے منتقل ہوتے آئے وہ ساری پاک طیب اور طاہر پشتیں ہیں۔ یہ بات تو حدیث شریف میں ہے۔ اچھا، اب یہ کہا جائے کہ حضور کے والدین معاذ اللہ کافر ہیں، یا اس کے آپ کے دادا کافر تھے، یا ان کے دادا کافر تھے معاذ اللہ۔ اب قرآن کی آیت سنیے، انما المشرکون نجس، یہ قرآن کی آیت، جتنے مشرک ہیں سب کے سب نجس ہیں۔ جب حضور فرماتے ہیں میں طیب ارحام اور طیب پشتوں سے ہوتا چلا آیا تو معلوم ہوا کہ حضور کے والد سے لے کے آدم علیہ السلام تک کوئی کافر نہیں تھا، اور حضرت آمنہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک جن پیٹوں سے آیا ان میں بھی کوئی کافر نہیں تھا، اور اس کو ہم کہتے ہیں اصحاب فطرت، جو اصل مذہب پر تھے۔ مثلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب اتنا عام نہیں کہ مدینہ منورہ میں ان کے مذہب کی ترویج ہو رہی، وہ سب دین ابراہیم پر، اور دین ابراہیم پر صرف اتنا ماننا ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، نہ عبادت کا کوئی طریقہ تھا نہ اور کوئی طریقہ تھا حضور علیہ السلام کے بعثت سے پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ انبیاء دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے آنے تک اتنا لمبا وقفہ ہوا کہ اس میں کوئی نبی نہیں آیا، حالانکہ ایک ایک دور میں آپ تعجب کریں گے شاید سن کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ 70 نبی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی تشریع نبوت ہو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے، تو ایک ایک وقت میں 70 نبی تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السما جو ہمارا مذہب ہے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور آسمان اٹھانے کے بعد میں قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں، تو اتنا لمبا جو عرصہ گزرا ہے اس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اب عبادت کا کیا طریقہ تھا، نہ نماز کا کوئی طریقہ، صرف اتنی بات ان کے لیے کافی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا وحدہ لا شریک جانے، اور یہ حضرات سب کے سب دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، اور یہ مواحد تھے یعنی مومن تھے۔ خصوصاً حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد میں حضور کی والدہ اور حضور کے والد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ شمول الاسلام بھی دیکھا جا سکتا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی کا فتاوی الحاوی للفتاوی، اس میں امام سیوطی نے حضور کے والدین پر ایک پورا باب رکھا ہے، اور اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور علماء اہل سنت کا یہی مذہب ہے، تو دونوں مومن ہیں۔ اور سنا دیجیے۔